بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. الحمد للہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ نبا چل رہی ہے۔ نبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑی خبر، بریکنگ نیوز۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس میں قیامت کے حالات سنائے، جنت اور جہنم کے حالات سنائے، اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہاں کی بات معلوم کر کے لا کے دے دے، کسی کے بس کی بات نہیں، کسی کے پر وہاں تک نہیں جا سکتے، کوئی پر ہی نہیں مار سکتا جب تک اللہ نہ بتائے۔ تو اللہ کہتے ہیں بہت بڑی خبر ہے، تمہیں بتا رہا کیا ہے۔ چنانچہ اس میں کل جو ہے 40 آیتیں تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو شروع میں کافروں کا شرط بتایا کہ کافر لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس ریزلٹ پر پہنچتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے، یار نہیں سمجھ میں آتا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جب یہ کہہ دو نا کہ پاسبل نہیں ہے تو تم میری قدرت کا انکار کرتے ہو، اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی سیمپل نہ ہو، اور پھر تم انکار کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن تم کائنات میں چلتے پھرتے ہو، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان خود مانتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والا اور مینیج کرنے والا انسان نہیں ہے، کوئی طاقت ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ طاقت میں ہوں۔ دین کا نظام تم دیکھتے ہو، رات کا نظام تم دیکھتے ہو، جی سونے کا نظام دیکھتے ہو، رات کا پورا سسٹم ہم جو ہے تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، دن کی بھاگ دوڑ کو ختم کر دیتے ہیں، آسمان سے بارش برسنے کو تم دیکھتے ہو، سب مانتے ہو کہ یہ جو ہے کسی انسان کا کیا ہوا نہیں ہے، ایک طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں طاقت کے نمونے تو ہے، کوئی ڈاکٹر ہو اور وہ ڈاکٹر ہزاروں مریضوں کو دوا دے کر شفا دے رہا ہو، تو پھر اس کے نسخے میں اور اس کی ایڈوائس میں تم کیسے شک کر سکتے ہو کہ بھائی یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، جب پوری دنیا وہاں جا کر دوا لے کر اچھی ہو رہی ہے۔ تو اس کی ڈاکٹری کا انکار کرنا جیسی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے آسمان زمین میں میری قدرت ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ اس جیسی کوئی قدرت لا نہیں سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ قدرت کے نمونے دیکھ کر تم ایسا کہہ دیتے ہو پاسبل نہیں ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیئر کر کے تو دیکھو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور اس کائنات میں تمہاری حیثیت اتنی سی ہے اور تم سے بڑی بڑی مخلوق ہم نے بنا رکھی ہے، اور پھر کہتے ہو پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ طاقت سناتا ہے، دیکھو میری یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے۔ اللہ کہتے ہیں پاسبلٹی کو سمجھاتا ہے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات اللہ کے لیے نہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ چلو میں نے تو عقل کے پیمانے پر لے جا کر تمہیں سمجھا دیا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو سوال کہ کروں گا کیا دوبارہ زندہ کر کے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں رزلٹ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ رزلٹ، اچھوں کو اچھائی کا اور بروں کو برائی کا رزلٹ دیں گے۔ تو بتاتے ہیں اللہ کے رزلٹ کی جگہ جنت اور جہنم۔ جہنم وہ جگہ ہے جسے اللہ خود کہتے ہیں بئس المہاد جہنم، بہت بری جگہ ہے جہنم۔ اور جنت کو اللہ کہتے ہیں نعم الثواب، سب سے بہترین بدلہ اگر کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے تو جنت کی شکل میں لوگوں کو دیا جائے، اس سے بڑا بدلہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو اللہ بار بار پھر جنت بھی سنائیں گے اور جہنم بھی سنائیں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ نے جہنم سنائی، اور ہم نے جو پچھلی مجلس کی اس میں ہم نے جنت سنی کہ اللہ جنت میں کیا دیں گے، جی باغات دیں گے، لڑکیاں دیں گے، شراب دیں گے، خوب مزے دیں گے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ کو تعارف کرا رہا ہے۔ آگے کیا ہے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ بے شک کامیابی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں آواز لگ رہی ہے کہ کامیاب لائف چاہیے، کیسی؟ بالکل کامیاب۔ تو دنیا نے اسی زندگی کو سب کچھ بنا کر ہمارے سامنے رکھا ہے، اس وجہ سے لوگ ڈپریشن میں، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، بہت کچھ نہ ہونے کا غم لے کر جیتے ہیں۔ اور اسلام کتنا سمپل ہے، اسلام کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک سفر ہے۔ کیا ہے؟ سفر ہے۔ یہاں جو ہے تمہاری روزی اللہ کی تقسیم کی ہوئی ہے، تم آسمان زمین سب کچھ ملا کر لے لو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ اجملوا فی الطلب، تم جو ہے ٹھیک ٹھاک کوشش کرو، اپنے بس کی کوشش کرو، یہ نہیں کہ تم جو ہے رات دن ایک کر لو گے تو بہت کچھ کما لو گے، ایسا ہوتا ہے نہیں کہ صرف محنت کی بیس پر پیسہ کمایا جاتا ہے تو مزدور سب سے بڑا مالدار ہے، ایسا اللہ نے کہا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم
بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. قرآن میں صاف سمپل اکانومک کے معاملے میں دنیا پریشان ہے، قرآن نے کلیئر کر دی کہ ہم نے جو ہے نا سب کی روزی الگ الگ رکھی ہے، کسی کو اوپر رکھا ہے اور کسی کو نیچے. کہا یہ رکھا ہی اس لیے تاکہ کائنات کا سسٹم چلے. مالدار ہیں ان کی کچھ ضرورتیں ہیں جو غریب پورا کر سکتا ہے، اور غریب کی کچھ ضرورتیں جو کون پورا کر سکتا ہے؟ مالدار پورا کر سکتا ہے. ہر کوئی بنگلے والا ہو جائے گا تو بنگلے میں پلمبری کا کام کون کرے گا؟ بھنگی کا کام کون کرے گا؟ درزی کا کام کون کرے گا؟ کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ یہ لیبر کہاں سے ملیں گے کمپنیوں کو؟ سب اگر کمپنی کے سیٹ بن گئے تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا فرق ہے جو کائنات میں کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آپ پوری تاریخ پر یہ ایسے لوگ پیدا ہوئے، کیپٹلزم اور یہ اور وہ، یہ جو چاہتے تھے کہ لوگوں کے درمیان سے روزی کا فرق مٹا دے اور سب کو برابر سمان دے کر سب کو روزی دے. کائنات میں کبھی پاسبل نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب ایک شہر میں نہیں ہو سکتا، پوری دنیا میں چھوڑو، ایک گاؤں میں اور ایک خاندان میں آدمی بات کر کے نہیں دکھا سکتا کہ سب کو برابر انکم آ رہی ہے. کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا نظام کائنات کے خلاف چلا جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. روزی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے، بس اسی بیس پر ملتی رہے گی. تو کوئی روزی اتنی بڑی سمسیا نہیں ہے کائنات میں کہ جس کی بیس پر آدمی جو ہے خودکشی کر لے، اس کی بیس پر آدمی اپنے لائف کو یہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ کیسا ہوں، ناکارہ ہوں، بیکار ہوں، اور میں جو ہے لائف میں بالکل کیا ہو گیا ہوں، ناکام ہو گیا. اللہ کہتے ہیں یہ ضرورت کی چیز ہے، ہم تمہیں بھوکا نہیں چھوڑیں. اللہ سب کو کھلاتا ہے. بس تو لائف یہ کہ آدمی ایک سفر ہے، اس کو طے کرے. کن فی الدنیا کا انک غریب اور عابر السبیل. دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی آدمی ہوتا ہے، کسی شہر اور گاؤں میں جاتا ہے وہ بہت کچھ نہیں بساتا. تو دنیا میں اس طرح رہو کہ خوب آپ کو کمانا ہے کماؤ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے وفادار رہ کر. اور پورا اس طرح مت ہو جاؤ کہ دنیا ہی کے لیے پیدا ہوئے اور آخرت کے بارے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. ایسا ہے. کسی نے جملہ کہا تھا ما احسن الدین والدنیا لو اجتمعا، کہ دین اور دنیا دونوں جمع ہو جائے تو سب سے اچھی بات ہے. سب سے اچھی بات آدمی کے پاس دین بھی ہو اور آدمی کے پاس دنیا بھی ہو. خوش نصیب آدمی کے ساتھ بھی. ایک شاعر تھا، اس نے بادشاہ کی شان میں یہ شعر کہا تھا فلا هو مضيع في الدنيا نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. کہ بھائی یہ بادشاہ تو اتنا انوکھا ہے کہ دنیا کی دولت بھی ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور ایسی بادشاہت ہے اس کی کہ اس کی بادشاہت کی وجہ سے وہ دین سے بھی غافل نہیں. دین اور دنیا دونوں کو لے کر چل رہا ہے ساتھ میں. تو بہرحال یہ وقتی زندگی ہے. بڑے بڑے مالداریاں پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں، پھر ان کا کوئی نام نہیں رہتا، کچھ نہیں رہتا ہے. ہمارے اس گاؤں میں یا میں اپنے گاؤں میں ہر آدمی اپنی سوسائٹی میں غور کرتے ہیں. بڑے بڑے مالدار پیدا ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے نامچین پیدا ہوتے ہیں، ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. اللہ سب کو مٹا دیتا ہے مٹی میں، سب ختم. پھر ایک مرتبہ دوبارہ اللہ کھڑا کرے گا. کہاں پر؟ قیامت. وہاں اللہ بدلا دے گا. اللہ اس بندے کو سنا کہہ رہے ہیں کہ جو بدلا دیں گے نا، اللہ فرما دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ رہے ہیں یہ جو بڑی جنت دی جا رہی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. یہ صلہ ہوگا تمہارے پروردگار کی طرف سے، ایسی عطا ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی. اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک، بہت مہربان ہے، کسی کی مجال نہیں جو اس کے سامنے بول سکے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ بدلا دیں گے، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ بدلا بھی ہے ایسا سمجھو، اور یہ بھی سمجھو کہ ہماری طرف سے گفٹ بھی ہے. بدلا ہے جیسے کہ بھائی تم نے عمل کر رہے تھے، اس کو ہم بدلا بھی دے رہے ہیں. لیکن یہ جو بدلا ہے نا، تم اگر اس کی ریئلٹی دیکھو گے نا تو تمہارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اتنا بڑا بدلا ہے. تم نے تو وقتی طور پر محنت کی، آدھا گھنٹہ تھکے تو بھائی نعمت بھی ایسی ملنی چاہیے کہ آدھے گھنٹے کے بعد ختم ہو جانی چاہیے. لیکن کہہ رہے نہیں، ہم تمہیں نعمت دیں گے ایسی جو ہمیشہ باقی رہے گی. کیسی باقی رہے گی؟ تو اصل میں یہ تو ہے گفٹ. کیا ہے؟ جنت اللہ کی گفٹ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فضل سے جنت میں پہنچیں. کیسے؟ حضور نے یہ بات جب صحابہ سے گئی تو صحابہ چوک گئے، کان کھڑے ہو گئے. فضل سے تو پھر ہم عمل کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تو عمل کرنا چھوڑ دیں. حضور نے کہا نہیں عمل کرو. تو عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ درجات. یہ کیا ملیں گے؟
قرآن نے کہا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا، جنت میں پہنچنے کے بعد اور ایک اونچ درجے ملیں گے، عہدے ملیں گے، اور وہ درجے دیے جائیں گے اعمال کے حساب سے. کس کے حساب سے؟ اور ان درجات میں فرق کتنا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے 100 درجے، اور ہر جنت کے درجے میں ڈسٹنس آپس کا ایسا ہے جیسے آسمان اور زمین کا ڈسٹنس. عمل کی بہت قیمت ہوگی آخرت، بہت قیمت ہوگی. دنیا میں ہمارے دین کی مین جو بیس ہے نا وہ اس پر ہے، غیب پر. کس پر ہے؟ جس اللہ اور اس رسول کو نہیں دیکھا اس کو مانو اور پھر کرو. اور دیکھ لیا تو پھر کیا ماننا رہا؟ پھر آپ کی خاصیت کیا رہے؟ آپ کے اندر الگ بات کیا رہے؟ پھر تو فرشتوں کو بھی اتنی بڑی جنت ملنی چاہیے. فرشتوں کو جنت نہیں ملے گی، وہ جنت کے خادم ہوں گے، وہ ہمارے خادم ہوں گے. مارکیٹ میں ویلیو ہماری اس لیے ہے کہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم اس کو مانتے ہیں. مارکیٹ میں ویلیو ہماری اس لیے ہے کہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک رسول کے کہنے پر مانتے ہیں کہ وہ جنت ہے. ایک اللہ کے کہنے پر مانتے ہیں جس کا وجود کائنات میں پھیلا ہوا ہے، جو بتاتا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک رب ہے اور اس نے خبر بھیجی ہے. اس کو آدمی اپنی عقل کی بیس پر بھی نہیں جھٹلا سکتا. اس رب کے کہنے پر مانتے ہیں اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، تنہائیوں میں ہمارے ہاتھ گناہوں سے رک جاتے ہیں، صرف اس جہنم کے خوف سے جس کی خبر اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے. آدمی جب تنہائی میں روتا ہے اپنے گناہ پر، اس کو جو معاف کر دیا جاتا ہے بہت بڑا جرم ہونے کے باوجود، صرف اس کی اس ویلیو کی وجہ سے کہ اس اللہ کے سامنے رو رہا ہے جس کو اس نے نہیں دیکھا. اور اللہ کو آسمان پر فخر ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے نے مجھے نہیں دیکھا ہے لیکن مجھ سے ڈرتا ہے. اس لیے ویلیو. اور فرشتے ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ان کو کوئی جنت میں بڑے عمل نہیں ملنے والے ہیں، بڑے درجے نہیں ملیں. وہ خادم کیا ہے؟ حالانکہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن وہ جو ہے ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے گناہ کرنے کی. وہ پاور ہی نہیں کہ وہ گناہ کر سکتے. وہ تو اللہ کی عظمت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان کی حیثیت ہی نہیں کہ وہ گناہ کر سکتے. جیسے جبریل نے کہا کہ کبھی معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور کہا یہاں سے اللہ کی وہ عظمت اور جلال شروع ہوتی ہے کہ اگر میں ایک پر کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل کے خاک ہو جاؤں. حالانکہ جبرائیل امین فرشتوں کے سردار اللہ کے ترجمان ہیں، نبیوں تک پہنچنے لگی. ہماری جو ویلیو ہے کائنات میں وہ اس لیے ہے کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہے، اس رسول کو مانتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہے. لیکن اس کے سچے ہونے پر کائنات میں قدم قدم پر نشانیاں موجود ہیں جس کا آدمی انکار نہیں کر سکتا. اللہ کہہ رہے ہیں اس رب کی طرف سے تمہیں بدلہ دیا جائے اعمال کے حساب سے. کس کے حساب سے؟ اس لیے آتا ہے کہ اعمال میں پاور پیدا ہوتا ہے اخلاص سے. کس سے؟ جیسے ہم بولیں سبحان اللہ، پوری دنیا کے ابھی کے جو لوگ ہیں وہ بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور ایک اللہ کے رسول کا صحابی بولے سبحان اللہ، اس کا جو پاور ہوگا وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. یعنی حضور ایک آدھا سے جو مٹھی پر اگر کوئی صحابی خرچ کرتا ہے، پیچھے والا وہ خود کے برابر خرچ کر دے پھر بھی اس کو وہ ثواب نہیں ملے. دل کے اندر کی بات کس کی؟ ہم لوگ تو کیا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ تھوڑا ایمان کے خلاف کوئی ماحول میں چلے جائیں تو ہمارا ایمان ہل جاتا ہے. تھوڑی اگر ایسی اسپیچ میں یا کسی ایسی کانفرنس میں چلے گئے جہاں پر ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کی طرف چلے جائیں گے. ہمارے ایمان میں بہت کیا ہے، ڈاواڈول ہے، پکا نہیں. اور صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ یہ گئے اسلام کا پیغام لے کر. کہاں گئے؟ اس وقت کی جو سپر پاور طاقت ہے اس کے دربار میں گئے. چاروں طرف جو ہے فوجی کھڑے ہوئے، بادشاہ پورے جلال کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ آدمی پھٹے پرانے کپڑے میں اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر جا رہا ہے، اور یہ جو فرش ہے وہاں گھسیٹتا ہوا جا رہی ہے شاہ کے ساتھ. اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ بادشاہ کا جلال دیکھ کر کیا ہو جاتا، اندر سے اکڑ جاتا، گھبرا جاتا. یہ اتنی شان کے ساتھ گئے تو بادشاہ جو ہے نا وہ متاثر ہو گیا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں یار، ان کو کوئی رعب و کچھ پڑتا ہی نہیں. وہ ایمان تھا جو حضور نے تیار کر کے دیا تھا. تو انہوں نے کہا کیوں آئے؟ اب دیکھو کہ ٹھاٹ باٹ کس کے پاس ہے؟ دوسروں کے پاس ہے. شان شوکت دوسروں کے پاس ہے، اور یہ خود بڑے پرانے کپڑوں میں. اور ان کا جملہ کیا تھا؟ اللہ تعالی لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعادتہ. کہ ہم تو وہ ہیں جسے اس کائنات کے رب نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم یہ چھوٹے چھوٹے پیمانوں پہ جی رہے ہو، ہم اس سے باہر نکال کر تمہیں بڑی کائنات دکھائیں.
آزادی والی زندگی تمہیں دے. یہ جو چھوٹی چھوٹی نفع اور نقصان کے کسوٹی پر تم زندگی گزارو نا کہ یہ چیز نقصان پہنچا دے گی، یہ پہنچا دے گی، آگ کو پوج رہے ہو، سورج کو پوج رہے ہو، پانی کو پوج رہے ہو. وہ صحابی کہہ رہے ہیں ہم ان تنگیوں سے نکال کر آئیڈیالوجی کی بڑی دنیا میں لے جانا ہے. یہ ایمان صحابہ کا، اس لیے ان کے عمل کے برابر پیچھے والا آدمی پہنچ نہیں سکتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا عمل بڑا ہوگا، اور عمل کے حساب سے ہم کیا دیں گے بندوں کو بدلا دیں. اس لیے ہم جب بھی کوئی عمل کریں نیت بڑی کریں. کیا کریں؟ اس لیے حضور نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی اچھی ہوتی ہے. دیکھو ہم لوگ تفسیر میں بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے، نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے ہماری کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، کوئی تیاری نہیں ہوتی میں کیوں آ رہا ہوں مسجد میں. جی وضو کر لیتے کہ نہیں کر لیتے، لیکن کبھی ہم جو ہے نا اللہ سے کنیکشن میں نہیں آتے ہیں. وضو کرتے ہوئے آتے ہیں. اب آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. اب 2 منٹ کا ہی سوچ ہے نا. اب آپ یہ سوچیں کہ اب میرا اللہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، میرے ہاتھ سے میری نگاہوں سے جو گناہ ہوئے ہیں ابھی دھل جائیں. اب اس کے بعد آپ دھونا شروع کریں گے نا، آپ کا دن دھوتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو فیلنگ آئے گی کہ اللہ کی رحمت قریب آ رہی ہے. یہ ہے نیت. اس نیت کی بیس پر جو آپ عمل کر رہے ہیں اس میں آدمی کا احساس ہوتا ہے اللہ کے قریب ہونے کا، اس کی رحمت کے قریب ہونے کا. جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جی اس نماز کے پڑھنے پر مجھے اللہ تعالیٰ اتنا پاور دیں گے کہ میں برائی سے رکوں اور نیکی کرنا میرے لیے آسان ہو جائے. اللہ کی رحمت میرے قریب آئی. اب اللہ اکبر کر کے پڑھیں گے، ایک ایک سبحان اللہ میں مزہ ہے، ایک ایک الحمدللہ میں مزہ ہے، لیکن یہ مزہ آتا نہیں ہے اس لیے کہ ہم جو ہے نا ڈیلی روٹین کے طور پر کام کر لیتے ہیں. کیسے؟ ڈیلی روٹین. یہ بات ہے. تو آدمی نیت کرتا ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کا جو اندر کے ایموشنس ہوتے ہیں نا وہ عمل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بندہ سیدھا اللہ کی رحمت کو محسوس کرتا ہے. صحابہ میں یہ بات ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دنیا میں اتنا بڑا کام شروع کر دیا، جی، اور کیسے کیسے لوگ دین پر آئے. ان کی جو سوانح ہیں، ان کی جو لائف لکھی گئی ہے، لائف جرنی، اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ چائے کی ایک پیالی بھی بغیر نیت کے نہیں پیتے تھے. کیوں کا سوال ضرور ہوتا تھا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس میں اللہ کی رضا کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں. بہرحال تو ہم جو ہے اپنی نیت کو بڑا کریں. کیا کریں؟ حاجی شکیل صاحب بمبئی میں ان کے بارے میں کچھ پڑھ رہا تھا، میں کچھ اور پڑھ رہا تھا، ان کا درمیان میں واقعہ ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ میں سفر کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ بمبئی کی بسیں ڈبل ٹکر ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں جب بس میں بیٹھتا ہوں تو پہلے سے اوپر چلا جاتا ہوں، اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بیچارہ بوڑھا آئے گا یا کوئی جوانی آئے تو اس کو اوپر اٹھنے کی، اوپر چڑھنے کی مشقت نہ اٹھانی پڑے، تو میں پہلے سے اوپر چلا جاتا ہوں تاکہ میں اتنی راحت انسانیت کو پہنچا سکوں. اب بتائیے کہ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نیت ہے، لیکن آدمی کو پتا ہم بھی کرتے ہیں ایسے سفر کتنے کا. تو یہ خوبی مومن کے دل میں خیر ہوتی ہے، کافر میں یہ خیر نہیں ہوتی. اس بات کو یاد رکھیں. ابھی میں جنرل بوگی سے سفر کرتے آ رہا تھا تو میری ٹرین چھوٹ گئی. میں جنرل ڈبے سے آیا، دوسرے ڈبے. تو چند لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں، ایک کشمیری آدمی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو دوسرے طرف بیٹھے تھے، وہ بیٹھی. تو انہوں نے بیٹھتے ہی ان کا جو ان کی فیڈ بیک تھی نا، ان کا وہ تبصرہ وہ یہ تھا کہ مسلمان لوگ ہیں نا فوراً جگہ دیتے تھے، یہ اپنے ہندو لوگ کبھی جگہ نہیں دیتے. یہ جملہ ان نوجوان لڑکیوں نے آپس میں بات کرتے، میری فیملی نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم لوگ جب وہاں بیٹھے تو 4 عورتیں 5 عورتیں آپس میں بیٹھی تھی. تو میری فیملی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندو لوگ جو ہے کبھی جگہ نہیں دیں گے، لیکن مسلمان کہیں بیٹھا ہوگا فوراً جگہ دیں گے. یہ ہماری خیر ہے، ہم کو چھوٹی لگتی ہے لیکن یہ بہت سو کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، اسلام کے قریب آنے کا ذریعہ بنتی ہے. کہ اسلام کے ایک ایک عمل میں اللہ نے خیر اور بھلائی رکھی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں. صحابہ کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ جس کے ساتھ معاملہ کرتے تھے نا، خرید و فروخت، لین دین، اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے کہ یار یہ لوگ کیسے لوگ ہیں. یہ دیکھو عقیدے پر جماؤ، یہ ابھی چل رہا ہے کہ فلسطین میں، یورپ میں کتنے لوگ ہیں صرف اس بیس پر ایمان لا رہے ہیں کہ یہ اگر اتنے جمے ہوئے ان حالات میں تو ان کے دھرم میں کوئی بات ہے، کوئی چیز ہے جس نے اتنی بڑی قربانی دینے پر کیا ہے
ان کو ہمت دے دی ہے سچائی کے علاوہ اور کوئی جیت نہیں ہو سکتا. جتنے حالات مسلمانوں پر آتے ہیں اتنے حالات اگر کسی اور دھرم والوں پر آئے تو قرآن اپنا دھرم بدل لے گا. ایک اسلام، ایک اللہ کی محبت اور ایک ایسی اسلام کی سچائی ہے فمن شرح اللہ صدرہ فی الاسلام. اللہ دل کو جو سیٹسفائی کر دیتے نا اسلام کے بارے میں، اس کے بعد کائنات کی کوئی طاقت آدمی کو ہلا نہیں سکتی یہ چیز. اور یہ چیز لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اسلام کو پڑھے. یہ چیز لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ جانیں کہ مسلمان کے دل میں کیا مانیت ہے. وہ اس کو اتنی جما کے رکھتے ہیں. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن مسلمان اپنی جگہ سے کیوں نہیں ہے یہ چیز. تو آدمی جو ہے نا عمل کرے، اس کے پیچھے نیت کو داخل کی. اس کو داخل کی. کتنے لوگ ہیں گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں سے کون محبت نہیں کرتا ہے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے. نیت کرے. حضور کی عادت مبارکہ تھی. چھوٹے بچوں کو دیکھ کر یوں پھیل جاتے تھے، گلے سے لگاتے تھے، چومتے تھے. یہ تو سنت ہے. اور اس کے پیچھے کی جو سائیکالوجی ہے آج کے زمانے میں پڑھیے اس کو. بچے کو 4-5 مرتبہ 6 مرتبہ آج کے جو سائیکالوجی کے ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں چومو، یہ بچہ بڑا ہو کر تم سے پیار کرے. سماج میں کتنی شکایت ہے لوگوں کو کہ بچہ بڑا ہو گیا تو بیوی کا ہو گیا، مجھے تو دیکھتا نہیں ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے، نے وہ کر دیا ہے. اور اسلام یہ کہہ رہا بچپن سے بچے کو محبت دو. اس کو اتنا اس کی زندگی میں اپنا حصہ اتنا بڑھاؤ کہ بڑے ہو کر اس کو احساس ہو کہ یہ جو دولت ہے میرے پاس باپ کے پیار کی، اس کے رسپیکٹ کی، یہ کبھی چھین نہ جائے. اور آپ نہ ہو تو اس کو احساس ہونا چاہیے آپ کی کمی کا. لیکن ہم یہ حصہ بناتے ہی نہیں. ہمارے پاس پیسے کمانے کے علاوہ اور ٹائم کا. حضور نے یہ چیز بنائی. چھوٹے بچوں کو چنتے تھے، دل سے لگاتے تھے. چھوٹے بچے حضور کا چہرہ دیکھ کر کھل جاتے تھے پھول کی طرح. ہم لوگ گھر میں جا کے نہیں کرتے ہیں کام. بیوی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. ہر چیز میں جو ہے ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا کی نیت. عورت ہم سب کے پاس ہے. اس عورت کو ہم اللہ کی ولایت پانے کا ذریعہ بنا سکتے لیکن نہیں بنا. یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں اللہ نے سفارش کر رکھی ہے وعاشروہن بالمعروف. میرے نام پر ان کو لے کر آئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ نے کہہ رکھا ہے قرآن. ہم اچھا سلوک کریں، دل میں اللہ سے بات کریں کہ اللہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں آپ کے حکم کی بنا پر. اس کے خرچے برداشت کر رہا ہوں، میں دن بھر تھکتا ہوں، جاتا ہوں، آتا ہوں. اللہ آپ کے نام کی عظمت کے اوپر اس کو لے کر آیا ہوں، اس کی رسپیکٹ میں یہ کر رہا ہوں. میرے لیے معاملات آسان کر دیجیے. اندر ایک ایمان جیتا ہے، اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. زندگی کی کوئی مشکل نہیں رکھ جاتی. لیکن یہ وہ چیزیں جس کو ہم انجوائے نہیں کرتے، پھر ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، پھر پریشانی میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس سہارا نہیں ہے. اللہ نے قدم قدم پر اپنی معیت کا سہارا رکھا ہے، ساتھ کا سہارا. نا بات تو کر کے دیکھیں اللہ سے. یہاں ڈسکنیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. نیٹ ورک خوب کنیکٹ ہے یہاں پر. 5G کیا اس سے زیادہ اسپیڈ کے ساتھ آتا ہے. لیکن کوئی دیکھے تو صحیح، ہم تو مائل بکروں میں کوئی سائل ہی نہیں. راہ کسے دکھلائے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. ہم اپنے دل کا بوجھ اگر ہلکا کرنا چاہتے ہیں، قدم قدم پر اللہ سے بات کر کے دیکھیں، رسول کے طریقے کو اپنا کر دیکھیں، پھر دیکھیں. خوب مزہ ہے لائف کا، خوب مزہ ہے. ایسے مزے ہیں اللہ والوں نے یہ کہا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے ہمارے سینے میں کیا سکون ہے، ہم کتنے سیٹسفائی ہیں اور ہمیں لائف کا کیا مزہ آ رہا ہے، تو یہ دنیا کے لوگ ہمارے سینے چھین لیں گے اس سکون کو حاصل کرنے. ہمارے پاس لاکھوں روپے، ہمارے پاس سکون نہیں، چین سے بستر پر نیند نہیں آتی. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ زندگی اس لیے اتنی جہنم بنی ہوئی کہ جس نے پیدا کیا اس سے ہم ڈسکنیکٹ. قرآن یہ کہتا ہے حساب ہر ایک شخص کو اس کے اعمال کے حساب سے اللہ بدلا دے. اور ہم جتنے کام کرتے ہیں نا، حلال روزی کمانا اتنا بڑا نیکی کا ثواب ہے اور نیکی کا کام ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آدمی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو سمجھتے میں بہت بڑا کام کر لیا. 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، بہت بڑا کام کیا. ارے بھائی کھڑے رہ کر دن بھر جو تم روزی کما کر آئے ہو نا، تم نے ایک فرض ادا کیا ہے. تم نے اپنی بیوی کو زنا سے روکا ہے. اگر تم نہ کماتے، گھر میں کچھ نہ ہوتا، یہ بیویاں زنا کر لیتی جا کر بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. تم نے کسی عورت کی ایمان کی حفاظت کی. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ایسے کچھ کما لیا، جھگڑا چلا لیا، کوئی ٹھیلا ہلا لیا، ایک ایک پسینے پر ہم جو ہے جنت کو کما سکتے ہیں. لیکن بات کر کے تو دیکھیں، اسلام کو سمجھ کر تو دیکھیں. ہر وقت اللہ سے کہیں اللہ میں آپ کے نام کی عظمت کی وجہ سے آپ نے جو حق مجھ پر رکھے ہیں میں اس کو پورا کر رہا ہوں. اللہ میرے لیے دین پر چلنا آسان کر دے، سکون والی زندگی دے دے، عزت والی روزی دے دے. کیا مشکل ہے؟ حساب. تو ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں نیت کو کیا کریں؟ ایڈ کریں، داخل کریں، اور پھر زندگی کا مزہ لیں. جنت تو ملے گی. اس کے بدلے میں جو سکون ملے گا نا،
ہم جب سنتے ہیں نا ان باتوں کو اس وقت ہم کو جو سکون مل رہا ہوتا ہے اس سے 100 گنا سکون ہمیں ملے گا جب ہم یہ نیتیں کرنا شروع کر دیں گے. اللہ والے چھوٹے چھوٹے عمل کو نیت کے ساتھ کرتے ہیں, اس لیے وہ دکھتے تو ہمارے جیسے ہیں لیکن ان کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں, بہت بلند ہوتے ہیں. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ اٹھ جائے تو اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں, حالانکہ وہ عمل ہم جیسے ہی کرتے ہیں, نیت پہ ایڈ کرتے ہیں, نیت پہ ایڈ کرتے ہیں. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن. آگے بات چلے گی کافی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے اس کو. حساباً ہم لے کر جائے, اب ہر عمل کیسے کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے نیت کو داخل کریں گے, حضور کی اتباع کی نیت سے کریں گے, خوب مزہ آئے گا لائف میں. اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.